تو خلا پہ جیسے میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے نا، جس کے بعد سرکار کو سانپ سونگ گیا ہے، ورنہ سرکار کی ہوشیاری آپ کو پتا نہیں ہے، سرکار کم ہوشیار نہیں ہے، ایسا گھمانے کا ماسٹر ہے نا، لیکن اب گھوم بھی نہیں رہی بات سرکار سے، ایسی منجی. میں نے 3 بالیں کرائی ہیں جہلم میں، 3 گیندیں میں نے کرائی ہیں جہلم والی سرکار کے خلاف. وہ بیٹنگ پہ تھے، میں کس پہ تھا؟ بالنگ پہ. پہلی گیند جب میں جہلم گیا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، اس پہ بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی ہے. اس کے بعد آن لائن مناظرے کا چیلنج میں نے قبول کیا، وہاں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی. اب میں نے خلا والے پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی ہے. جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میرے اوپر غلط چیزیں منسوب کی ہیں، تو اب آپ کو میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں، اب آپ بتا دو کہ خلا کے بارے میں آپ کا اصل موقف ہے کیا. وہ پھر بات کو گھمائیں گے، تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں. آپ صرف یہ بتا دو کہ عورت نے کورٹ میں خلا کا کیس فائل کیا، شوہر پہ الزامات جو لگے تھے وہ ثابت بھی نہیں کیے، اور شوہر آیا بھی، اس نے وہ الزامات کا اقرار بھی نہیں کیا، پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورت میں عورت کو گناہ تو ملے گا، اس پہ آپ بھی متفق اور میں بھی متفق. لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نے خلا نہیں دینا، پھر بھی جج پکڑا دیتا ہے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں ہو جائے گا، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. اب ہاں یا نہ میں آپ جواب دے دیں کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں. آپ یہ نہیں کہ وہ کمبخت آتا ہی کہاں ہے عدالت میں، ابے یہ بحث چھوڑ دو، آتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آیا اور الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے، پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نے نہیں رہنا. کیونکہ جب الزامات ثابت ہو گئے پھر تو خلا مانگنا گناہ بھی نہیں ہے نا. گناہ تو اسی کنڈیشن میں ہے جب بنتا نہیں ہے خلا. ایسی کنڈیشن میں شوہر خلا نہیں دے رہا، عدالت خلا دے رہی ہے. آپ بتا دو 2 اور 2 4 کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آپ دعویٰ اگر کر لیتے ہو ہمارا اختلاف ختم ہو جاتا تو سبحان اللہ، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اتنی بڑی بے غیرتی یہود و نصارہ میں نہیں ہے تو اسلام میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی بے غیرتی ہے، بیوی میری ہے اور اس کا باپ کون بنا ہوا ہے؟ جج بنا ہوا ہے. یہ کسی اور کے خاندان میں یہ نیچ اور بے غیرتی ہوگی. اسلام اس بے شرمی اور بے غیرتی کی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق، کیا الفاظ ہیں خاندانی. فرمایا ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق اس کو ہے جو عورت کی پنڈلی کا مالک ہے. یہ کنایا ہے، پنڈلی سطر میں داخل ہے نا. تو جو بیوی سے اتنا کلوز ہے نا، جس کو خدا نے یہ رائٹ دیا کہ وہ اتنا قریب جا سکتا ہے کہ جتنا قریب باپ اور بھائی بھی نہیں جا سکتے، اس کا مطلب اس پہ تصرف بھی کس کو ہے؟ اس کو ہے. جج تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے. ججوں کو اتنا اختیار دے دیا کہ دیکھ سکتا نہیں اور ڈیورس دے سکتا ہے اس کو. تو یہ سرکار کی باتیں ہیں، اس لیے سرکار کو میں پھر موقع دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. تو 3 گیندیں میں کرا چکا ہوں سرکار کے خلاف، تینوں میں سرکار کلین بولڈ ہوئے ہیں. ویسے تو میں بیٹسمین اچھا تھا اپنے دور میں. ابھی آپ نے دیکھا نا کوئٹہ میں نے کیسے لیگ پہ مارا ہے، مجھے خود مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں. آپ نے میری کرکٹ کی ویڈیو دیکھی ہے ابھی؟ تو میں اوپنر جاتا تھا اپنے دور میں نا، ہم نے بہت کھیلا ہے کرکٹ تو، اور بہت دفعہ میں نے میچ جتوایا ہے، ہروایا بھی الحمدللہ بہت دفعہ ہے. تو 3 گیندیں میں کر چکا ہوں کلین بولڈ، 4تھی گیند بھی ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے. جہلم والی سرکار نے بھی کیا کرنا، ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اکیڈمی میں 2 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ظہر اثر، ٹینشن کی وجہ سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عباس نے نا ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے، تو مجبوری میں کہہ رہے ہیں اکٹھی. میں بتاؤں گا اکٹھی کا وہاں مطلب کیا ہے. آپ نے وہاں بھی لوگوں کو منجن بیچا ہے بہترین قسم کا. نماز ہی تو رہ گئی ہے یار اسلام میں، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لو؟ اثر پڑھ لو. اور کوئی ٹینشن ہے تو 4 نمازیں اکٹھی پڑھو، یعنی اثر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر اثر پڑھیں اور مغرب ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں. یہ سرکار نے انٹرویو میں کہا ہے. اب تو میں نے ساتھیوں کو بولا فوراً ڈاؤن لوڈ کر لو، ورنہ سرکار اپنا بیان ایسے بدلتی ہے، ایسے تو ہمارے ہاں وزیر اعظم نہیں بدلتا. سمجھ رہے ہو نا؟ اتنا ٹائم تو وزیر اعظم بدلنے میں نہیں لگتا جتنا ہمارے ہاں سرکار کا بیان بدل جاتا ہے. تو میں نے سب چیزیں ڈاؤن لوڈ کروا کے رکھی ہیں کہ کس طرح، اور لوگ کر رہے ہیں. وطر پڑھنے چھوڑ دیے لوگوں نے کہ یہ عام نماز ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا قول نظر سے گزرا ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی قبول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے
کہ ملم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. سب سے زیادہ تاکید فرض نماز کے بعد کس کی ہے؟ وطر کی. حضرت علی کا قول ہے نا، اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے وطر کے بارے میں. ترجمے تک جو بندہ غلط کر رہا ہو یار، جس کو عربی نہیں آتی ہو، ترجمے غلط کر رہا ہو، وہ اسکالر مذہبی اور اسکالر بھی ایسا کہ پینلٹ ارتھ پہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ. کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے. تھوڑا سا کیا کر لو بھائی. ایک لطیفہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. پھینکو کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، اٹ از کالڈ پھینکو. وہ 3 بیٹھے ہوئے تھے نا، رشین تھا، اس نے کہا کہ پھینکی نا لمبی. اس نے کہا ہمارے ہاں جو سب میرین ہے نا، وہ بالکل سمندر کی تہہ سے لگ کے چلتی ہیں. لوگوں نے کہا بالکل تہہ سے. اس کو خیال ہو تھوڑی زیادہ ہو گئی نا. اس نے کہا تھوڑا سا اوپر بس. امریکن بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارے جو جہاز ہے نا، آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں، اتنے اونچے. پاکستانی اور رشین دونوں حیران ہوئے. بالکل چھت سے. کہا تھوڑا سا نیچے. اب پاکستانی بیٹھا تھا، اس نے کہا یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا دماغ چلتا ہے پاکستانی کا. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا بس تھوڑا سا نیچے. تو سرکار بھی لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے، پھینکے جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر یوں، بخاری کی حدیث ہے. حدیثوں کے ترجمے غلط، مفہوم غلط. کوئی ایک کلپ ایسا ہونا جس کو میں کہوں کہ یہ صحیح ہے، تو میں کہوں یار سرکار کو بھی اللہ نے علم دیا. کوئی ایک کلپ بھی ایسا نہیں ہے، ایک کلپ بھی ایسا نہیں. اتنا گھمایا ہے نا باتوں کو، ہر بات میں گھمایا ہے. تو یار کو بس کرو یار، چپ کر کے. تمہارا کوئی اور کام تھا، تم کدھر لگ گئے ہو آ کے؟ شادیوں پہ بھی بکواس کی ہے. نادر علی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں مستحب نہیں ہیں، جائز ہیں، کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے. یار آپ کی فیلڈ، میں نے 400 صفحوں کی کتاب لکھی ہے. کتاب ایسے تھوڑی لکھ لیتا ہے انسان بیٹھ کے کہ تکڑ تکڑ. ایک پاگل نے کتاب لکھی نا 400 صفحوں کی. لوگوں نے کہا پاگل ہے کتاب کیسے لکھ لی؟ تو اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، آگے لکھا تھا تگڑ 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 تگڑ. پورے 400 صفحوں پہ تگڑ تگڑ. تو ہماری 4 شادیوں والی کتاب جب میں نے لکھی ہے تحقیق کے لیے نا، میں رات کو بیٹھتا تھا، فجر میں اٹھتا تھا. ایسے کتابیں لکھی جاتی ہیں، تحقیقات ایسے ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو عربی آئے نا. آپ کو تو عربی کتابوں میں تحقیقات ہیں، اردو میں تھوڑی ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے. اسلام تو سارا کس میں ہے؟ جو اصل تحقیق وہ تو عربی میں ہے. عربی کا تو آپ کو یہ نہیں پتا بسمی کا ہے یا بی اسمی کا ہے. بندہ ایک بیان میں کہہ رہے ہیں اللہم باسمی کا اموت و احیا بھی ہے، بسمی کا اموت و احیا بھی. ابے بھائی یہ الف سائلنٹ ہوتا ہے، یہ بی اسمی کا. پہلی کلاس کا جو مدرسے کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی ہنسے گا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی ہوتا ہے. الف سائلنٹ ہو جاتا ہے جب شروع میں با آ جائے، تو کوئی بھی لفظ آ جائے تو میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ. آپ میرے کلپ سن لو، آپ کو دلائل مل جائیں گے. آپ کو ہر سوال کا، نادر علی نے آپ سے پوچھا تھا 4 شادیاں، آپ بولو بھائی میری اس بارے میں تحقیق نہیں ہے. ہر چیز کی ہر بارے میں تھوڑی ہر آدمی کو تحقیق ہوتی ہے. ہم پاگل ہیں، ہم نے پوری پوری رات بیٹھ کے تحقیق کی ہے، فجر تک بیٹھے رہتے تھے، کتابیں چھانتے تھے، اور اتنی اس کے بعد جا کے کتاب لکھ کے مارکیٹ میں لے کر آئے. پھر اس پہ نظر ثانی بھی ہوئی، دوبارہ کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو چھاپا ہم نے. بڑے بڑے علماء نے پڑھی، تمام ملنے کے لیے آئے، اور لکھی 2007 میں تھی. وہ 2007 میں لکھی. آپ نے ایسے ہی پھینک دیا کہ جی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نبی نے 1 شادی کی ہے، تو لہذا 1 شادی کی، موجودگی میں دوسری نہیں کی، لہذا 1 شادی کیا ہے؟ سنت ہے. بھائی حضرت خدیجہ کے موقع وقت جو نبی نے 1 شادی نہیں کی، تو بہت سارے اسلام کے احکام وہ ہجرت کے بعد آئے ہیں. نبی کے آخری عمل دیکھا جاتا ہے، پہلا عمل نہیں دیکھا جاتا. تبھی حدیث کے الفاظ میں ہی غور کر لیتے ہیں نا سرکار. حدیث میں آتا ہے حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی ہے. عورت سے مراد یہاں نکاح ہے. کیا مطلب؟ پہلے نہیں تھی، تبھی ایک پر اکتفا کیا آپ نے، لیکن آہستہ آہستہ اسلامی احکام آئے ہیں، تو اللہ نے آپ کے دل میں نکاح کی کثرت ڈالی ہے، تاکہ لوگ آپ کے 1 بیوی والے عمل کو فالو نہ کریں، 9 بیویوں والے عمل کو فالو کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی طبیعت میں چونکہ دنیا سے رغبت نہیں تھی، اس لیے آپ نے 1 پر اکتفا کیا. پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ زیادہ کرو. اور قرآن تو شروع کس سے ہو رہا ہے؟ 2 سے شروع ہو رہا ہے. 2 تو 3 3 4 4 کرو. آگے قرآن کہتا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، حقوق ادا اگر نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہے، تو پھر کیا کرو؟ 1. یہ آیت بھی آپ کی نظر سے نہیں گزری.
اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو نبی کی شروع کی زندگی دیکھی جاتی ہے یا آخر کی؟ بولو نا. آخر کی زندگی. آخر کی زندگی پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. آخری عمل پہلے عمل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناسخ. وہ منسوخ ہوتا ہے جو پہلے عمل تھا. ہمیشہ لاسٹ والے عمل کو دیکھا جاتا ہے. تو لاسٹ عمل میں کثرت نکاح ملتا ہے، پہلے والے عمل میں قلت نکاح ملتا ہے. تو قلت نکاح والے کو فالو نہیں کرنا، فالو کس کو کرنا ہے؟ کثرت. اور صحابہ نے بھی تو فالو کثرت نکاح والے کو فالو کیا ہے. شہادت کے بعد حضرت عثمان کی 4 بیویاں تھیں. حضرت عثمان نے یہ دلیل کیوں نہیں دی کہ نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں شادی ایکچولی نہیں کی تو میں بھی کتنی کروں گا؟ 1 کروں گا. شہادت کے وقت آپ کی 4 بیویاں. حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی نے چونکہ 1 کی ہے میں بھی کیا کروں گا؟ 1. نہ، شہادت کے وقت حضرت علی کی بھی کتنی؟ 4 بیویاں. حضرت حسن کی بھی 4 بیویاں. حضرت حسین کی بھی. جتنے صحابہ مغیرہ ابن شعبہ میں ملتے ہیں بہت کم ایسے ملتے ہیں جن کی ایک زندگی بھر میں شادی ہوئی. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے جس چیز میں ہر چیز میں گھسنے کی کوشش بولو مت کرو، بلکہ کسی چیز میں بھی نہیں گھسو آپ، کیونکہ آپ کا مسائل میں کوئی آپ کو مہارت ہے ہی نہیں سرے سے. آپ کے ریفرنسز ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ لوگ میرے لیے دعا کرو اللہ میری مجھے صحت دے اور وقت میں برکت دے. تو میں انشاءاللہ ابھی تیسری بال کرانے والا ہوں. 2 ہو گئی ہیں، تیسری بال آنے والی ہے. اس میں میرا ارادہ یہ جو جمع بین الصلاتین کا جو شوشہ چھوڑا ہے نا انہوں نے، ظہر کے وقت میں ہی اثر بھی ہو رہی ہے اکیڈمی میں، اور شاپنگ کے لیے جانا ہے تو ایکچولی کیونکہ اور وہ جو حدیث پیش کی ہے اور کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس کو فالو کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں کوئی حنفی ہوگا جس نے یہ تعویل کر لی، تو میں بتاؤں گا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کیا تعویل کی ہے اور عبداللہ بن عباس سے خود کیا منقول ہے اور اس حدیث کا اصل مطلب ہے کیا، اور حدیثوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ. تو اس سے پتہ چلے گا ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے. ایک نماز ہی تو رہ گئی ہے، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ کر دی تو بچے گا کیا تمہارے پاس؟ قرآن کتنے اہتمام سے کہہ رہا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اگر شاپنگ میں اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے عصر کو، تو قرآن اتنے اہتمام سے کہتا ہے کہ عصر کی حفاظت کرو. یہ لوگ پتہ ہے کرتے کیا ہیں؟ جب یہ پھنستے ہیں نا تو ڈائریکٹ حدیث سے دلیل شروع کرتے ہیں، قرآن کو بیچ سے کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. تو دلائل تو پہلے قرآن سے شروع ہوتے ہیں، پھر احادیث اس کے بعد آتی ہیں. اب قرآن ہی غائب کر دیا آپ نے. تو انشاءاللہ تیسری بال سرکار پہ آنے والی ہے. ہمارا مقصد بالنگ کرانا نہیں ہے، ہمارا مقصد حق کو واضح کرنا ہے اور اپنی طرف بلانا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرو جو ائمہ مجتہدین سے منقول ہے. اپنا کوئی منجن ہم نہیں بیچ رہے. منجن بیچ رہے ہوتے ہم خود نہیں نیا فقہ مارکیٹ میں لا رہے ہوتے. ہاں، جو لوگ نیا فقہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں وہ نئی چیز لا رہے ہیں اور ہمیں وہ فرقہ پرست کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود نئے نئے فرقوں کی